السلام علیکم C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ اور میں ہوں نفیسہ راجپوت۔ چلتے ہیں اب تک تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ مصطفیٰ عباس قاسم مغل کی رپورٹ کے مطابق قربان نامی نشئی کرنٹ لگنے سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ قربان نامی نشئی کانہ کا رہائشی تھا۔ مصطفیٰ شہر کی خوبصورتی کے لیے گرین بیلٹ میں لگائے گئے چاند اور ستارے جن میں لائٹ لگا کر رات کو چلایا جاتا تھا۔ کانے کا رہائشی ان تاروں سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ نشئی کی اکثریت اپنا زیادہ تر وقت گرین بیلٹ میں ہی گزارتے تھے اور رات کے ٹائم بھی وہی سوتے تھے۔ اس سے قبل بھی نشئی گرین بیلٹ میں لگی اسٹریٹ لائٹس کی تاریں چوری کرنے کے عادی تھے۔ گزشتہ رات بھی قربان نامی نشئی ایک ستارے کو جگمگانے کے لیے لگی تار کو چوری کر رہا تھا کہ تار میں کرنٹ آنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ بکھر سے محمد سخاوت کی رپورٹ کے مطابق بکھر میں بین الصوبائی چیک پوسٹ داجل پر شام 7 بجے خودکش حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 1 اہلکار اور 3 راہگیر زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کانسٹیبل محمد شہباز مدنی اور کانسٹیبل فہیم عباس شہید ہوئے جبکہ زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او شہزاد رفیق اوان اور آر پی او سرگودا محمد شہباز آصف نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا اور حملے کی شدید مزاحمت کرتے ہوئے عزم کا اظہار کیا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق آج اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مشیر وزیر اعظم برائے امور کشمیر گلگت بلتستان و سفیران جناب شبیر احمد عثمانی عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ روانگی کے موقع پر صاحبزادے عثمان شبیر میوں اور سٹاف نے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ روحانی سفر قبول فرمائے اور انہیں خیریت سے واپس لائے۔ چیف منسٹر اعظم کار اور نگہبان کار کی تقریب تقسیم میں شرکت۔ لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشوک گجر کی رپورٹ کے مطابق صدر لاہور و رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے چیف منسٹر اعظم کار اور نگہبان کار کی تقریب تقسیم میں شرکت کی۔ تقریب میں مساجد کے ائمہ کرام و مستحق افراد میں نگہبان کار تقسیم کیے گئے۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے اس موقع پر کہا کہ حکومت پنجاب عوامی فلاح بہبود کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور یہ کارز مستحق خاندانوں کے لیے بڑی سہولت ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ائمہ مساجد معاشرے میں اصلاح اور رہنمائی کا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ان کے معاونت خوش آئند قدم ہے۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر طارق بشیر بھی موجود تھے جنہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا اور مستحقین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ تقریب کے اختتام پر مستحق افراد نے حکومت کے اس اقدام کو سراہا اور دعائیہ کلمات ادا کیے۔ اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر و چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا محمد قاسم نون، وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ اورنگزیب خان کھچی، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک، ممبر صوبائی اسمبلی جہانزیب خان کھچی، ممبر قومی اسمبلی رانا ارادت شریف، ممبر صوبائی اسمبلی علی حیدر نور نیازی، ممبر صوبائی اسمبلی حسان ریاض، ممبر صوبائی اسمبلی رانا اقبال سراج، سابق وزیر مملکت مہر ارشاد سیال، سابق صوبائی وزیر اقبال خاکوانی، سابق ممبر صوبائی اسمبلی چودھری اشفاق احمد، سینئر رہنما مسلم لیگ نون سعود مجید احمد، جماعت اسلامی ضلع لودھرا ڈاکٹر طاہر چودھری، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل سلیمان قریشی، رانا طاہر رزاق، رانا شاہد الحسن و دیگر سیاسی و سماجی شخصیات کی علی پور کانجو آمد۔ وزیر مملکت برائے توانائی عبدالرحمان کانجو کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی گئی۔ وزیر مملکت عبدالرحمان خان کانجو کی والدہ محترمہ کے درجات کی بلندی، مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشوک گجر کی رپورٹ کے مطابق ایل ڈی اے کا دورہ، حلقہ میں ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ۔ صدر لاہور و رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے اپنے حلقے میں جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کے سلسلے میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایل ڈی اے کا اہم دورہ کیا۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی ملک شہباز کھوکھر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ دورے کے دوران ایل ڈی اے حکام کے ساتھ تفصیلی اجلاس منعقد ہوئے جس میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت، سیویج سسٹم کی بہتری، پارکس کی بحالی اور دیگر بنیادی سہولیات کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے ہدایت کی کہ عوامی فلاح کے منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے اور ترقیاتی کاموں میں شفافیت اور رفتار کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایم پی ملک شہباز کھوکھر بھی اجلاس میں اپنی تجاویز پیش کی اور متعلقہ افسران کو عوامی مسائل کے فوری حل کی تاکید کی۔ اجلاس میں مختلف منصوبوں کی ٹائم لائن اور فنڈز کے استعمال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक खोकर पहले जामे मस्जिद अल इमरान में इफ्तारी का रूप परवर तमाम। खोकर पहले जामे मस्जिद इमरान में माह मुकद्दस के दौरान रोजाना की बुनियाद पर इफ्तारी का सिलसिला जारी है, जहां बड़ी तादाद में रोजादारों के लिए बाकायदा और मुनज़्ज़म इंतजाम किए जा रहे हैं। सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल्लाह खोकर ने मौके पर पहुंचकर इफ्तारी के इंतजाम का खुद जायजा लिया। उन्होंने इंतजामी अमूर, सफाई सुथराई, दस्तरख्वां की तरबियत और आने वाले रोजादारों की सहूलत के हवाले से तफसीली हदायत जारी की। मलिक सैफुल्लाह खोकर का कहना था कि रमजान मुबारक हमदर्दी, एहसार और खिदमत खल्क का दर्स देता है और मुस्तक अफराद को बाइज़्ज़त तरीके से इफ्तारी फ्राहम करना बाइस सआदत है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला पूरे रमज़ान जारी रखा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। इफ्तारी में शरीक अफराद ने बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार किया और मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश किया। एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब पुलिस कसूर के मलिक अमजद फरूक खान नोकी के वालदा मरहुमा की नमाज जनाजा में शिरकत की और मरहुमा के साले सवाब के लिए दुआ की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत के फर्जंद मलिक फैसल रशीद अहमद खान, मलिक आतिफ रशीद अहमद खान, मलिक एजाज अहमद खान साबिक वाइस चेयरमैन भी उनके हमरा मौजूद थे। अलावा अजीज साहबजादा मलिक तैमूर अहमद खान, मलिक अली असगर खान बोस और दीगर फैमिली मेम्बरान ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने सोगवार खानदान से ताज़ियत करते हुए कहा कि माँ का साया इंसान के सर से उठ जाना बहुत बड़ा सदमा है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाकीन को सब्र जमील अता करे। शुरका ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए इज्तिमाई दुआ भी की। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक ने वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार करने के लिए अलीपुर कांजू ज़िला लोधरा का दौरा किया। इस मौका पर ज़ीशान मलिक ने सोगवार ख़ानदान से मुलाकात की, मरहुमा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए और लवाकीन को इस सदमा सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरी नवाज शरीफ का ख़ुसूसी ताज़ीती पैगाम भी सोगवार ख़ानदान तक पहुँचाया और कहा कि वज़ीर आला पंजाब इस गम की घड़ी में अब्दुर्रहमान खांजू और इनके अहले खाना के साथ मुकम्मल हमदर्दी और यकजहती का इज़हार करती हैं। ज़ीशान मलिक ने कहा कि वालदा जैसी अजीम हस्ती का साया सर से उठ जाना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है, मगर अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहना ही मोमिन की शान है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। इस मौका पर चौधरी अमजद मान भी उनके हमरा मौजूद थे और उन्होंने भी सोगवार खानदान से इज़हार ताज़ियत करते हुए मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। तक लेता है आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रहिए बाखबर मगर